الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لاجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر نبی آپ بے شک خلق عظیم کے مرتبے پہ فائز ہیں، یعنی آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جو قلم ہے، جس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، اور اس کی ابتدائی جو آیتیں ہیں اس کے اندر ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے نون کی اور قلم کی۔ یہ نون جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ سب سے پہلے کہا اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی اور کہا کہ قلم کی قسم اور جو وہ لکھتا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اللہ کے فضل سے کوئی دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کا جو اجر ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا، اجر دیا، وہ لامتناہی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ جو ہے اخلاق کے عالیہ کے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں، کہ آپ کا جو اخلاق ہے وہ بہترین ہے، عظیم اخلاق کے آپ مالک ہیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ اخلاق کو بیان کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ آپ کوئی دیوانے نہیں ہیں، آپ کوئی مجنون نہیں ہیں، اور یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دیوانہ ہو اور کوئی مجنون ہو، اور اس سے اتنے اچھے اخلاق کا ظاہر ہونا، جس کا کردار اتنا اچھا ہو، جس کی زندگی اتنی پاک صاف اور طیب ہو، اور جس کی گواہی جو ہے وہ ہر شخص دیتا ہو۔ تو کوئی دیوانہ اور مجنون آدمی کی گواہی کوئی دیتا ہے؟ یا وہ جو مجنون ہوتا ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے، وہ تو ایک حالت میں نہیں رہتا، اس کی تو عقل میں فطور ہوتا ہے، وہ تو کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی آپ دیوانے ہیں یا آپ مجنون ہیں، تو معاذ اللہ یہ آپ پہ بہتان لگاتے ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آگے اللہ نے کہا کہ تم بھی دیکھ لو اور یہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے کہ کون جو ہے وہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کون جو ہے وہ مجنون ہے، کون دیوانہ ہے۔ لیکن ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ نازل ہوتا تھا تو آپ کی ایک کیفیت ہوتی تھی، اور اس کیفیت کی وجہ سے آپ جیسے کہ پہلی جب وحی نازل ہوئی تو آپ پہ سردی کی کیفیت تھی، تو اسی طریقے سے جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ کی رنگت بدل جاتی اور آپ کو کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ ایک کیفیت میں چلے جاتے، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ کا کلام پڑھ کے سناتے۔ تو اب یہ جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے یہ پروپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو شخص ہے یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اور اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کے بعد دیکھو یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ جو شخص دیوانہ ہوتا ہے، جو مجنون ہوتا ہے، وہ کیا اس کے اخلاق عالی ہوتے ہیں؟ وہ تو ایک حالت میں ہی نہیں رہتا، وہ تو ابھی کچھ بولے گا تھوڑی دیر بعد کچھ بولے گا، ابھی کچھ کرے گا تھوڑی دیر بعد کچھ کرے گا، اس کو تو کچھ یاد نہیں رہتا، وہ تو عجیب قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو وہ کوئی اعلیٰ اخلاق کا مالک تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو
اس کی عقل میں تو فطور ہوتا ہے، وہ تو دیوانہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی نبوت کے لیے آپ کو اتنا بڑا مقام دیں، تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو، ایسے فرد کو یہ مقام دیں گے کہ جو مجنون ہو، جو دیوانہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، کہ جو کچھ قلم لکھتا ہے، مطلقاً قلم بھی ہو سکتا ہے ناظرین، کہ مطلقاً قلم کی قسم کھائی، کیونکہ فی ذات ہی قلم جو ہے ایک بڑی طاقتور چیز ہے، اور قلم کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ تاریخ کو مرتب کرتا ہے، اور واقعات کو اور مشاہدات کو اور جو ہسٹری ہے اس کو مقید کرتا ہے۔ آتا ہے عربی میں کہتے ہیں قید العلم ولو کان بالکتابہ، علم کو مقید کرو کتابت کے ذریعے سے، لکھنے کے ذریعے سے، اور لکھا کس کے ذریعے سے جاتا ہے؟ وہ قلم کے ذریعے سے جاتا ہے۔ تو مطلقاً قلم جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقتور چیز ہے، لیکن جیسے تلوار ایک طاقتور ہے نا، لیکن تلوار کی کاٹ اور تلوار کا جو انقلاب ہے وہ وقتی ہوتا ہے، لیکن جو قلم کی کاٹ اور قلم کا جو انقلاب ہوتا ہے وہ اصل میں انقلاب ہوتا ہے جو تاریخ کو بدل کے رکھ دیتا ہے، جو ہسٹری کے اندر جو ہے بہت بڑی تبدیلی لے کے آتا ہے۔ تو اب یہاں پہ مطلقاً قلم کی قسم بھی کھا سکتے ہیں کہ مطلقاً قلم کی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں سے مراد کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اور اسی طریقے سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ ہے قلم، اور پھر اس کو کہا لکھو، تو اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ تو اس کائنات کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان کی پیدائش سے، وہ تمام کی تمام مخلوق کا جو آنے والے حالات تھے، یعنی تقدیر کے جو فیصلے تھے، وہ سارے کے سارے لکھ دیے گئے۔ تو ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں قلم کی اور اس نے جو لکھا ہے، تو گویا کہ پوری انسانی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایسا شخص جو ہے وہ ایسے مقام پر فائز نہیں ہوتا، ایسے رتبے پہ فائز نہیں ہوتا جس کی عقل کے اندر فطور ہو، یا جو مجنون ہو، جو دیوانہ ہو۔ وہ کوئی اتنا بڑا اعزاز یا اتنا بڑا منصب، کوئی اتنا بڑا مقام اس کو نہیں ملتا۔ کوئی دیوانے جو ہے وہ اتنی بڑی ہستی تھوڑی بنتے ہیں۔ تو آپ اٹھا کر پڑھ لیں، ساری آسمانی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، جتنے صحائف ہیں وہ سارے اٹھا کر آپ پڑھ لیں، جتنی تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنی ہسٹری لکھی گئی ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے، اور جن بڑے بڑے پیشواؤں نے، مقتداؤں نے، مذہبی رہنماؤں نے اور فلاسفر نے جس نے بھی لکھا، جو لکھا ہے، آپ کہیں پہ بھی دکھا دیں کہ کوئی اتنا بڑا عظیم شخص ہو اور اتنے بڑے عظیم اخلاق پر فائز ہو اور وہ کوئی دیوانہ ہو، کوئی جو ہے وہ مجنون ہو۔ تو لہذا یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کی ایک شان کو بیان کیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے ان کی باتوں سے مایوس نہ ہوں، یعنی آپ کو یہ دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، کہنے دیں ان کو، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ آپ بھی دیکھ لیں اور یہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے کہ جو ہے وہ کون دیوانہ ہے۔ جس کو یہ آج دیوانہ کہہ رہے ہیں، جس کو آج یہ مجنون کہتے ہیں، وہ جو ہے آنے والے دور کے اندر جو ہے وہ ایک عظیم انقلاب برپا کرے گا، اور اللہ رب العزت کے فضل سے جو ہے وہ اس کا انقلاب جو ہے پورے عالم پہ چھا جائے گا۔ تو یہ کوئی دیوانوں کا کام تو نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس خاص کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ جو ہے اخلاق عالیہ کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق تو پورا قرآن ہے، یعنی آپ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے اگر دیکھنی ہے تو قرآن کو پڑھ لیں، اور قرآن کو پڑھنا ہے تو حضور کی زندگی کو دیکھ لیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ حضور جو قرآن نازل ہوتا تھا حضور اس پر عمل کرتے تھے، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے حوالے سے جو شہادت دی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، آپ 10 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور فرماتے ہیں کہ کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی بھی مجھ پہ غصہ نہیں کیا، مجھے کوئی برا بلا نہیں کہا، یعنی سختی تو دور کی بات، کبھی یہ تک نہیں کہا کہ بھئی یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ تو اب دیکھیں یہ کتنی بڑی اخلاق کی بات ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں، اگر کوئی شخص باس ہو، کوئی سردار ہو اور اس کے ملازم ہوں، تو وہ کس طرح کا سلوک کرتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے سوال جواب کرتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے کبھی مجھ سے سوال جواب نہیں کیے، کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا۔ یہ کون شہادت دے رہا ہے؟ جو 10 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اسی طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، اور نہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا، نہ آپ نے کسی کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی، نہ کسی کو مارا۔ فرمایا صرف جب بھی فیصلہ کرنے کا وقت ہوتا تھا تو آپ فیصلہ کرتے تھے قرآن کو سامنے رکھ کر، اور جب جہاد کے موقع کے اوپر، جب حالت جنگ میں آپ نے صرف اپنی تلوار کو، اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اس کے علاوہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو اوپر کوئی یعنی ہاتھ کیا، زبان سے آپ نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی سخت لفظ نہیں کہا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی یہ حالت تھی کہ کوئی بالکل ادنا سے ادنا شخص، معاشرے کا وہ شخص جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، اور اس سوسائٹی کے اندر وہ شخص ہوتا تھا جو غلام ہے، جو باندی ہے، ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی رتبہ نہیں ہے، اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے جہاں دل چاہتا تھا لے جاتے تھے، یعنی جو کام کروانا ہوتا تھا حضور سے کروا لیتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نہ نہیں کرتے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کے اندر لا ہے، لفظ لا یعنی نفی، کہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کی گئی ہے، اگر لا الہ الا اللہ میں بھی لا نہ ہوتا تو حضور یہ بھی لا کبھی استعمال نہیں کرتے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا، آپ کا یہ کردار تھا۔ اور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ آپ کو حضور فرماتے ہیں مجھے مکارم اخلاق کے سب سے ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ہے مبعوث کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی عنقریب دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ اب دیکھیں جو مشرکین مکہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں، اگر آپ دیوانے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، آپ کا علاج کروا دیتے ہیں، اور اگر آپ کو جو ہے وہ سردار بننا ہے ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر آپ جو ہے وہ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں خواتین تو ہم مکہ کی 10 حسین و جمیل خواتین سے آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، آپ کی نکاح میں دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں، ان میں سے ایک بات کیا ہے کہ جی اگر آپ بیمار ہیں، دماغی طور پہ آپ بیمار ہو چکے ہیں تو ہم آپ کا علاج کراتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جس وقت یہ تانے دے رہے تھے اور آپ کو دیوانہ کہہ رہے تھے، تو اب یعنی جب وقت گزرا اور حضور کی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر جب انقلاب آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، تو اب سارا سرزمین حجاز عرب جو ہے، آپ کے دشمن سب جو زندگی میں آپ کو دیوانہ کہتے تھے وہ سارے دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ نے بتا دیا، دکھا دیا کہ دیکھو بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں کون دیوانہ تھا، کون مجنون تھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تم لوگ؟ کہ تم جس کو دیوانہ کہتے تھے وہ دیوانہ جو ہے وہ آج جو ہے وہ اتنا بڑا عظیم ایک انقلاب برپا کر اور لوگوں کے دلوں پہ حاکم بن کر جو ہے مکہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے اس نے سرزمین حجاز کو جو ہے بت پرستی سے اور شرک سے پاک کر دیا۔ تو کیا یہ دیوانوں کا کام ہوتا ہے؟ تو بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تم دیکھ لو کہ کون ہے، کون دیوانہ ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، آج کی دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو شخص جو ہے وہ اصلاح کا کام لے کے اٹھتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام لے کے اٹھتا ہے، لوگوں کی تربیت کا کام لے کر اٹھتا ہے، کوئی ایک تحریک لے کر کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایک جماعت بنا کر کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایک سلسلہ شروع کرتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہوگا، اور یہ تو ایسے ہی ہے، یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں اس کی۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی پیغام دے دیا۔ پیغام کیا ہے کہ دیکھو جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا اور خیر کا کام لے کر شروع ہوگا، اور کوئی تحریک شروع کرے گا، کوئی انقلاب برپا کرے گا لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اور بغیر کسی وسائل کے، بغیر کسی ذرائع کے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو انہوں نے یہ جو ایک تو دیوانہ آپ کو کہتے تھے، مجنون کہتے تھے اس وجہ سے کہ بھئی یہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ کیسا شخص ہے، اکیلا ہی کھڑا ہو گیا ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی بہت بڑی کوئی طاقت پیچھے ہے، نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ کوئی اسباب ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ اکیلا ہی کھڑا ہو گیا ہے۔ اور اکیلے کھڑے ہو کر اس سوسائٹی کے اندر جو ایک لارڈز کی قبائلی سوسائٹی ہے جس کے اندر ان کا پورے پنجے گڑے ہوئے ہیں، اور جو یعنی اپنی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ قائم و دائم ہے، اور ان کو للکارنا اور ان کو چیلنج کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس بنا پر وہ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر کون پاگل ہے۔ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو کہ جس کو تم دیوانہ کہتے تھے اس دیوانے نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا اور کس طریقے سے کیا۔ تو لہذا ناظرین، جب انسان کوئی ایک مشن لے کر کھڑا ہو اور کوئی ایک اپنا ایک پلان بنا کر کھڑا ہو اصلاح کا اور انسانیت کی خدمت کا، دین کی خدمت کا، اور تو شروع کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس وسائل کی کمی ہوگی، اس کے ساتھ لوگ نہیں ہوں گے، اور وہ تنہا ہوگا، اور وہ لوگ اس کو دیوانہ کہہ رہے ہوں گے، لوگ اس کو مجنون کہہ رہے ہوں گے، لوگ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے کسی سے متاثر نہیں ہونا، اور جو ہے وہ اپنے کام کو آپ نے جاری اور ساری رکھنا ہے۔ اگر آپ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہے، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، خلوص ہے اس کے اندر، آپ جو ہے حق پہ ہیں، آپ سچائی میں ہیں، صدیقیت کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور سرخرو کرے گا۔ اگر چلے کامیاب نہ ہو سکے تو کم سے کم جو ہے وہ انسان اللہ کے سامنے جو ہے وہ یہ تو اپنا پیش کرے گا نظریہ کہ یا اللہ میں نے کوشش کی تھی، میں نے محنت کی تھی، میں نے جو ہے جستجو کی تھی، اور میں جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا، بس نتیجہ آپ کے ہاتھ میں تھا، اور جو کر سکا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کم سے کم انسان اللہ کے سامنے سرخرو تو ہوگا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ کا امتی ہے، اس کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو اپنائے۔ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے گا، آپ کے کردار کو اپنائے گا، تو وہ حقیقت میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص جو ہے اس کی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل نہ ہو، اور آپ کے اخلاق عالیہ کو وہ نہ اپنائے، اور آپ کی بتائے ہوئے راستوں پہ نہ چلے، آپ کی سنتوں سے محبت نہ کرے، آپ کی زندگی سے محبت نہ کرے، اور دعویٰ کرے کہ جی میں بہت بڑا جو ہے مصلح ہوں، یا میں بہت بڑا پیر ہوں، یا میں بہت بڑا داعی ہوں، یا میں بہت بڑا مبلغ ہوں، یا میں بہت بڑی کوئی شخصیت ہوں۔ تو سب سے پہلا ہمارے سامنے جو معیار ہے، کسوٹی ہے جانچنے کی، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، حضور کی تعلیمات سے، حضور کی زندگی سے یہ شخص کتنا متاثر ہے، اور اس کی زندگی کے اندر اس کا کتنا عمل دخل ہے۔ اگر زندگی میں وہ عمل دخل نہیں ہے اور اس کی زندگی ان تمام چیزوں سے خالی ہے،
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر۔ دیکھیں دعویٰ کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے، آپ کھڑے ہو کر دعویٰ کریں، آپ تقریریں کریں، آپ جو ہے وہ بڑے بڑے لیکچر دیں، لیکن لیکچر دینا، تقریریں کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا تو بہت آسان کام ہے۔ یہ تو آپ جتنا آپ بھائی کر لیں، جتنی تقریریں کرنی ہیں کر لیں۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اصل چیز پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اچھا اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ جہد مسلسل ہے۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ بھرپور زندگی ہے، ہر آن ہر گھڑی آپ عمل کے ساتھ منسلک رہے۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ تھرو آؤٹ آپ کی لائف اٹھائیں، آپ حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ یکے بعد دیگرے مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کے سامنے بے شمار جو ہے وہ چیلنجز ہیں، اسپیڈ بریکرز ہیں، بیریئرز ہیں، ہڈلز ہیں۔ لیکن سب سے بڑا جو چیلنج آپ کو پیش آیا کہ آپ کا اپنا خاندان، آپ کا اپنا قبیلہ، آپ کے اپنے رشتہ دار، چچا جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کے مخالف، اور آپ کے لیے رکاوٹ، اور آپ کو جو ہے وہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ تنہا کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک آسان بات نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر کسی کا خاندان سوشل بائیکاٹ کر دے، فیملی اس کو ڈس آن کر دے تو وہ بیچارہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تو بالکل وہ ہو گیا۔ تو وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیلنج لیا اور کس طریقے سے آپ نے محنت کی ہر اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ایک انسان جس علاقے میں رہتا ہو اور جو اس کا اپنا علاقہ ہو جہاں وہ پیدا ہوا ہو، اور اس سے پھر اس کو وہاں سے نکلنا پڑے، یہ کتنا بڑا چیلنج تھا۔ اور نکل کر ایک ایسی جگہ پہ جو آپ کے لیے ایک نئی جگہ ہے، اور وہاں پر جا کر ڈیفرنٹ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، ڈیفرنٹ لوگوں کا سامنا، مسائل کا سامنا، اور جو قبائل ہیں ان کا سامنا۔ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ اب عرب بھی ہیں اور یہود بھی ہیں، ان کا سامنا، تو آپ نے کس طریقے سے پھر کیسی حکمت عملی اختیار کی۔ تو لہذا ناظرین یہ زندگی جو ہے انسان اگر حضور کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اگر کام کر رہا ہے اور اگر وہ کوئی ایک تحریک لے کے چل رہا ہے، ایک مشن لے کر چل رہا ہے اور اس کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہے تو اس کی زندگی میں چیلنجز نہیں آئیں گے، اس کی زندگی کے اندر جو بیریئرز ہیں وہ نہیں آئیں گے، اسپیڈ بریکرز نہیں آئیں گے، رکاوٹیں بھی آئیں گی، اسپیڈ بریکرز بھی آئیں گے، اور لوگ بھی جو ہے وہ برا بھلا کہیں گے، لوگ بھی باتیں بھی کریں گے، لوگ الزامات بھی لگائیں گے، لوگ جو ہے وہ ہر قسم کے تانے بھی دیں گے، اور آپ کو جو ہے تنگ بھی کریں گے، آپ کے اپنے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کے دوست عزیز و قارب رشتہ دار آپ کے خلاف باتیں کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے، آپ پر الزام لگائیں گے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں، آپ بالکل سچائی کے ساتھ ہیں، دیانتداری کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ جو ہے وہ مستقل محنت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے اور آپ کے ذمے جو ہے وہ صرف اور صرف محنت ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے جو ہے اپنے مقاصد کو پورا کرنا ہے، ہمارا جو مشن ہے ہم اس مشن کو پورا کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی محنت کو رائگاں کرے۔ اگر دنیا کے اندر اس کا رزلٹ نہیں ملا تو آخرت میں تو ملے گا۔ کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کم سے کم شرمندہ تو نہیں ہوں گے، اور جو ہے کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو ہے جب حضور کے غلاموں کو پکارا جائے گا کہ وہ کون تھے جنہوں نے حضور کے مشن کو اپنا مشن بنایا، حضور کے پیغام کو اپنا پیغام بنایا، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا، اور حضور کے پرچم کو لے کر جو ہے پوری دنیا میں پھرے، اور کون ہے جنہوں نے حضور کی امت کے لیے خیر کو سوچا، فلاح کو سوچا، تو پھر اس میں ہم بھی کھڑے ہوں گے، کہیں نہ کہیں پچھلی صفوں میں، کہیں کونے میں شاید ہمارا بھی نمبر آ جائے۔ تو لہذا حضور کے اخلاق اور حضور کی زندگی کو اپنائے بغیر اور ان کے مشن کو اپنائے بغیر یہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔